الحمدللہ وحدہ الصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بات کریں گے اسلام کی بے مثال بلند پایہ خواتین کے بارے میں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی قوم کو مجموعی طور پر دین سے روشناس کروانے اور ان میں اچھے اخلاق پیدا کرنے میں اس قوم کی خواتین کا اہم کردار ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ قوم کے افراد انہی خواتین کی آغوش میں پرورش پاتے ہیں۔ اسی بات کے پیش نظر اسلام نے جس طرح مردوں کے لیے تعلیم کی تمام تر راہیں ہموار کیں اور انہیں حصول علم دین کی ترغیب دلائی، بالکل اسی طرح اس دین حنیف نے خواتین کے لیے بھی دیگر تمام حقوق کا لحاظ رکھنے کے ساتھ ساتھ تعلیمی حقوق بھی انہیں عطا کیے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں مردوں کے شانہ بشانہ دختران اسلام میں ایسی باکمال خواتین بھی جنم لیتی رہیں جنہوں نے اطاعت گزار بیٹی، وفا شعار بیوی اور سراپا شفقت بہن کا کردار نبھانے کے ساتھ ساتھ دنیا میں اپنے علم اور فضل کا ڈنکا بجا۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ زمانہ نبوت میں حضرات صحابیات مختلف علوم اور فنون میں مہارت رکھتی تھیں، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کی تعلیم کے لیے ہفتے میں ایک دن مقرر فرمایا تھا۔ وہ حصول تعلیم میں کبھی بھی مردوں سے پیچھے نہ رہیں اور نہ رکھی گئیں، بلکہ تعلیم میں ایسی دسترس حاصل کی کہ تاریخ ان پر نازاں ہے۔ وہ فقیہہ بھی تھیں، داعیات بھی تھیں، وہ مفسرات بھی تھیں، ان میں سے کچھ محدثات بھی ہوئیں اور بعض تاریخ نگار بھی بن کر نکلیں۔ اسی سلسلے میں آج ہم جن صحابیہ کا ذکر خیر کرنے والے ہیں ان کا نام ہے سیدہ زینب بنت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا حضرت سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی دختر ہیں۔ آپ کے والد ابو سلمہ عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد حضرت سیدہ ام سلمہ کو جب ام المومنین یعنی مومنین کی ماں بننے کا شرف حاصل ہوا تو حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زیر سایہ پرورش پائی۔ آپ کی پیدائش ملک حبشہ میں ہوئی۔ آپ کا نام برہ تھا، جسے نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بدل کر زینب رکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ پر بے شمار شفقتیں اور رحمتیں تھیں۔ ایک مرتبہ حضرت زینب کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ تم اور تمہاری بیٹی بھی اہل بیت میں سے ہیں۔ کبھی کبھار حضور علیہ الصلاۃ والسلام شفقت سے آپ کے چہرے پر پانی چھڑکا کرتے تھے، جس کی برکت یہ ظاہر ہوئی کہ بڑھاپے میں بھی سیدہ زینب کے چہرے پر جوانی کا آب و رنگ تابع تھا۔ آپ کے علمی کمالات کا جائزہ لیتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سیدہ زینب بھی اپنی والدہ کی طرح ایک عالمہ اور فاضلہ خاتون تھیں۔ جس طرح آپ کی والدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا شمار فقہا صحابیات میں ہوتا تھا، بالکل اسی طرح سیدہ زینب کے بارے میں بھی کئی سیرت نگار علماء نے فرمایا کہ آپ اپنے زمانے کی بڑی فقیہہ اور عالمہ خاتون تھیں۔ فقیہہ کہتے ہیں جو شریعت کے احکام اور قوانین کو جاننے والی اور مسائل نکالنے والی خاتون۔ جلیل القدر تابعی حضرت سیدنا ابو رافع صاعق رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب بھی مدینہ کی کسی فقیہہ خاتون کا تذکرہ کیا تو زینب بنت ابی سلمہ کو ضرور یاد کیا۔ تاریخ نگار آپ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ کانت افقہ نساء اہل زمانہا، کہ آپ اپنے زمانے کی خواتین میں سب سے بڑی فقیہہ تھیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور آپ کی شادی حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی، جن سے آپ کے ہاں 6 بیٹوں اور 3 بیٹیوں کی ولادت ہوئی۔ آپ کی تربیت اور اس دینی درسگاہ کا ہی نتیجہ تھا کہ آپ کے ہاں نیک اور صالح اولاد پیدا ہوئی اور انہوں نے دین کے لیے آگے جا کے قربانیاں دیں۔ 63 ہجری میں جب واقعہ حرہ پیش آیا 63 میں، تو اس میں آپ کو اپنے 2 شہزادوں کی شہادت کا صدمہ سہنا پڑا۔ جب آپ کے شہزادوں کی مقدس نعشیں آپ کے سامنے لائی گئیں تو آپ نے صبر اپناتے ہوئے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ آپ بہت صابرہ خاتون تھیں کہ اپنے 2 شہزادوں کی وفات کا صدمہ آپ نے برداشت کیا۔ اس واقعے کے 10 سال بعد
سن 73 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ آپ کی نماز جنازہ میں فقیہ الامت حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی شریک تھے۔ آپ کی تدفین جنت البقیع میں کی گئی۔ اللہ تبارک و تعالی کی آپ پر بے شمار رحمتیں ہوں اور ان کے صدقے میں ہماری مغفرت فرمائے۔ ہمیں بھی علم دین کے لیے قربانیاں دینے اور عالمہ فقیہہ بننے کی سعادت نصیب ہو، اور ہمیں توفیق ملے کہ اللہ تبارک و تعالی اسی طرح ہم سے بھی دین کے لیے کام لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔